بات کریں گے ایران جنگ کے حوالے سے، جس کے لیے ہمیں تہران سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی پہلے ایرانی حکمران کی طرف سے ایک تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، تردید کی جا رہی تھی، لیکن کئی گھنٹوں بعد تصدیق کر دی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تردید تو نہیں آئی تھی، البتہ تائید نہیں آئی تھی، اور ظاہر ہے جو یہاں پہ جنگی صورتحال ہے اور جس انداز سے یہاں پہ اوورال جو اس طرح کے واقعات کے بعد میڈیا کے سامنے جو چیزیں لائی جاتی ہیں تو اس کو خاص ایک طریقہ کار ہے، اور جب تک ساری چیزیں کنفرم نہ ہو 100% تو یہ لوگ کنفرم نہیں کرتے۔ اسی لیے افواہیں تو آ گئی تھیں اور حملے کی باتیں بھی، اور ویسٹ کا میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں کا میڈیا اس لحاظ سے بہت ہی محتاط ہے کہ کوئی ایسی خبر جو ایک دفعہ ان کی طرف سے نشر ہو جائے اس کی پھر تردید نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا تمام تر کنفرمیشن کے بعد، تمام تر تفصیلات سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو اناؤنس کیا اور باقاعدہ طور پہ تائید کی ہے کہ ان کی شہادت واقع ہو۔ صحیح سر، اب ان کی شہادت کے بعد عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں اور کیا غصہ پایا جا رہا ہے عوام کے اندر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب اس طرح کی اہم شخصیات، معروف شخصیت ہے وہ شہید ہوتی ہے، ان کو اس انداز سے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو عالمی کنونشنز اور جنگ کے جو آداب اور تقاضے ہیں ان کی تو ساری سراسر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں کے اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایران کی جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اور جو ریولیوشن کی آئیڈیالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ شہادت کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ خود شہید ڈاکٹر علی لاریجانی کا جو آخری ٹویٹ ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اور شہادت سے بڑھ کے اور کیا زندگی ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی ان کا امریکہ اور اسرائیل کی طرف۔ بلکہ میں اس کو اگر خلاصہ کر کے وہ کہوں تو انہوں نے امام حسین سید الشہداء کا جو ایک معروف جملہ تھا اس کو انہوں نے آخری ان کی ٹویٹ ہوئی ہے جس میں شہادت کو ویلکم کہا گیا ہے۔ تو یہ خود ذاتی طور پہ بھی شہادت کی متمنی ہے، اس قوم کے اندر بھی شہادت کا جذبہ روز بروز پروان چڑھ رہا ہے، اور ان کے ہاں اگر اس انقلاب کو، اس ریولیوشن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو واضح ملے گا کہ اس انقلاب کربلا کو، ان سید الشہداء کی قربانی کو یہ اپنے لیے ایک رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ اور کربلا یعنی شہادت، کربلا یعنی حق کی خاطر ہر چیز قربان کرنا۔ تو ڈاکٹر علی لاریجانی بھی اس کے لیے تیار تھے، اور یوں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اوپن لوگوں میں موجود تھے۔ خود ریلی کے اندر آپ نے ان کی خود ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ عوام اور لیڈرشپ اتنی قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کو جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے، دلی رنج پہنچتا ہے، لیکن وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شہادت کی اس جو مرحلہ ہے یا شہید کا جو خون ہے اس سے ہم نے کس انداز سے اسلام کی خدمت کر۔ صحیح سر، پاسداران انقلاب نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کی کیا عملی شکل ہوگی؟ کیا اس کے بعد جنگ میں مزید شدت آئے گی؟ یا جنگ تو جاری ہے، وہ تو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک ایرانی شہری کا وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے، اور سپریم لیڈر سے لے کے اس طرح کی جو شخصیات شہید ہو رہی ہیں، تو جنگ جاری ہے جی۔ اور کل کے آپ دیکھیں، اور خود آپ کا ویسٹ کا میڈیا بھی، پاکستانی میڈیا بھی، اور یہاں کا میڈیا تو ظاہر ہے پوری تفصیلات دے رہا ہے کہ کس انداز سے کل سے حملوں میں مزید شدت آئی ہے اور لوگوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج آپ اگر ان کا جو جلوس جنازہ تھا، اگر آپ اس کو تہران کی میں بات کر رہا ہوں، اگر تہران میں آپ دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ لاکھوں کے اجتماع میں لوگ کس انداز سے روزے کی حالت میں جو ہے وہ اس پروگرام میں، اس اجتماع میں شریک ہوئے، اور لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، مورال اپ ہے، شہادتوں کو ویلکم کہا جا رہا ہے۔ تو ایک انتقام تو یہ ہے کہ دشمن جو چاہتا ہے اس کو جغرافیائی سطح پہ بھی، یعنی ملک کے اوپر حملوں کے عنوان سے بھی اور نظریاتی بنیادوں پہ، دونوں عنوان سے اس کو شکست دے۔ آپ حملے کر کے، جوابی حملے کر کے بھی اس کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اپنے حوصلوں کو بلند کر کے ایرانی قوم جب یہ کہتی ہے نا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، اور ہر شہادت کے بعد، ہر حملے کے بعد جب وہ مردباد امریکہ اور مردباد اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک انتقام ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی انتقام ہے اور ایک فوجی اور ملٹری اور اس بیسس پہ انتقام ہے، تو دونوں انتقام جاری۔
صحیح. اچھا سر، اب اسرائیل کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں، یو ایس اے کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ایران بھی بدلے میں حملے کر رہا ہے، لیکن جو اس وقت ایرانی لیڈرشپ ہے کیا وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے ہی حملے کرے گی؟ دیکھیں انڈر گراؤنڈ اب کس سے آپ کے سوال کو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا. دیکھیں انڈر گراؤنڈ تو کوئی ہے ہی نہیں اس وقت. لاریجانی کل بھی فیلڈ تھے، رات کو شہید ہو گئے. پریزیڈنٹ قدس ریلی میں موجود تھے، ابھی بھی مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. وہ عوامی اجتماعات میں بھی جا رہے ہیں، لیڈرشپ کی میدان میں. اصل میں یہ تھوڑا سا میں جیسے پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہاں کے سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لیڈرشپ یا قائدین یا وزراء اور پریزیڈنٹ اور عوام میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے پروٹوکولز نہیں ہوتے. یہ جو شہادتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی حد تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بنکرز میں چلے جائیں، خفیہ ٹھکانوں پہ منتقل ہو جائیں، شہروں سے نکل جائیں اور فلاں جگہ پہ چلے جائیں فلاں. یہ عوام میں رہتے ہیں، عوام بھی ان کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ پھر ان کو لوکیٹ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب یہ سب سامنے ہوتے ہیں تو ان کی شہادتیں یا ان کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہے. لیکن مجھے اب ایسے محسوس ہوتا ہے رات کے اجتماعات کے بعد اور آج کا جو عظیم الشان اجتماع تھا اس کے بعد، مجھے اب لگتا ہے کہ اب عوام کی طرف سے یہ دباؤ پڑے گا اپنی لیڈرشپ پہ کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. کیونکہ اس سے پہلے اب خود لیڈرشپ نہیں چاہتی تھی کہ عوام کے اندر یہ تاثر ابھرے کہ لیڈرشپ تو انڈر گراؤنڈ ہے، وہ تو بنکرز میں پناہ لیے ہوئے اور ہمیں روڈوں پہ جو ہے وہ ایسے اکیلا چھوڑ دیا، اوپر سے حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہے. تو یہ جو عوام اور لیڈرشپ کا یہ تعلق تھا اور جو یہ آپس میں ہم آہنگی اور یکجہتی تھی، وہ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اب عوام کی طرف سے یہ اب پریشر بنے کہ لیڈرشپ کو اتنے اوپن نہیں آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی پہلے ایرانی حکمران کی طرف سے ایک تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، تردید کی جا رہی تھی، لیکن کئی گھنٹوں بعد تصدیق کر دی گئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تردید تو نہیں آئی تھی، البتہ تائید نہیں آئی تھی. اور ظاہر ہے جو یہاں پہ جنگی صورتحال ہے اور جس انداز سے یہاں پہ اوورال جو اس طرح کے واقعات کے بعد میڈیا کے سامنے جو چیزیں لائی جاتی ہیں تو اس کو خاص ایک طریقہ کار ہے. اور جب تک ساری چیزیں کنفرم نہ ہو 100% تو یہ لوگ کنفرم نہیں کرتے. اسی لیے افواہیں تو آ گئی تھیں اور حملے کی باتیں بھی، اور ویسٹ کا بھی میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں کا میڈیا اس لحاظ سے بہت ہی محتاط ہے کہ کوئی ایسی خبر جو ایک دفعہ ان کی طرف سے نشر ہو جائے اس کی پھر تردید نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا تمام تر کنفرمیشن کے بعد، تمام تر تفصیلات سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو اناؤنس کیا اور باقاعدہ طور پہ تائید کی ہے کہ ان کی شہادت واقع ہو. صحیح سر، اب ان کی شہادت کے بعد عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں اور کیا غصہ پایا جا رہا ہے عوام کے اندر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب اس طرح کی اہم شخصیات، معروف شخصیت ہے وہ شہید ہوتی ہے، ان کو اس انداز سے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو عالمی کنونشنز اور جنگ کے جو آداب اور تقاضے ہیں ان کی تو ساری سراسر خلاف ورزی ہوئی ہے.